السلام علیکم ناظرین، ایکس ٹو لائف کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان وسیع قریشی حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام عید قرباں اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہمارے درمیان مشہور مذہبی اسکالر جناب محمود قادری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کس طرح کرنا چاہیے اور جو مسائل ہیں وہ کس طرح ہم حل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وسیع قریشی صاحب نے الحمدللہ اس عاجز کو موقع دیا آپ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں سے مخاطب ہونے کا۔ قربانی کے مسائل کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک نشست تو یقیناً اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن آئیے قربانی کے جو واجب ہونے کی بنیادی شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے ایک اہم مسئلہ کہ جس سے اکثر عوام الناس نابلد ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو جہاں تک قربانی کے وجوب کی شرائط کا تعلق ہے تو اس کی بنیادی 4 شرائط ہیں کہ جن کی بنیاد پر مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک سب سے پہلی شرط تو مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، یعنی وہ سفر پر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، اپنے علاقے میں اپنے شہر میں ٹھہرا ہوا ہو، اور تیسری شرط ہے صاحب نصاب ہونا، چوتھی شرط ہے بالغ ہونا۔ یعنی یہ 4 شرائط جب کسی انسان مسلمان میں پائی جائیں گی کہ مسلمان بھی ہے الحمدللہ، اور مقیم ہے، سفر پر نہیں ہے، اور صاحب نصاب ہے اور بالغ ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب اس چاروں جو شرائط ہیں ان کی یقیناً ایک تفصیل جو ہے وہ دراز ہے، لیکن ایک بہت بنیادی مسئلہ جو آج میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر میں سے ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کا وجوب جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ تو یہ یاد رہے کہ گھر میں جتنے افراد ایسے ہوں گے کہ جو صاحب نصاب ہیں، سب کو جو ہے اپنا اپنا یہ واجب الگ الگ ادا کرنا ہوگا، اور بکرا یا بکری یہ چھوٹا جانور جو ہے یہ صرف ایک حصے کو کفایت کرتا ہے۔ اگر سب کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، بڑا جانور یعنی جیسے گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو ان میں جو ہے وہ 7 حصوں تک کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو گھر میں فرض کیا کہ مرد ہے، اس پہ بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اس کی زوجہ ہے، بیوی ہے، اور وہ بھی اگر صاحب نصاب ہے تو یہ 2 ہو گئے، اور اسی طرح اگر اس کے 2 بچے ہیں یعنی بیٹا اور بیٹی ہے اور وہ دونوں بھی اگر بالغ ہیں اور ساتھ ساتھ میں صاحب نصاب ہیں، تو ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح یہ 4 افراد گھر میں ہو گئے اور ان چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ تو اگر بکرے ہی لانا چاہ رہے ہیں تو ہر ایک کا الگ الگ جو ہے بکرا آئے گا، یعنی 4 بکرے ہوں گے، اور اگر بڑے جانور میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں تو بڑے جانور میں 4 حصے جو ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو اس طرح 4 حصے جب لے لیے جائیں گے تو چاروں کو جو ہے وہ الگ الگ جو حصہ ہوگا، تو اس طرح چاروں کا جو ہے واجب الگ الگ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اب گھر کا بڑا جو ہے اگر وہی سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور وہ اگر 4 حصے لینے جا رہا ہے گائے میں، بیل میں، تو اب اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے اجازت لے لے، اپنے بیٹے اور بیٹی سے اجازت لے لے، یا ان کو بتا دے کہ بھئی میں آپ کی قربانی کا واجب ادا کرنے کے لیے حصہ لینے جا رہا ہوں، تاکہ وہ گھر والے جو بقیہ اس کے 3 افراد ہیں وہ بھی جو ہے نیت کر لیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو گھر کے سربراہی نے اگر 4 حصے جو ہے گائے میں یا بیل میں لے لیے لیکن اپنے گھر والوں کو انفارم نہیں کیا، ان سے اجازت نہیں لی، تب بھی ان کی قربانی کا واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ایک سب سے پہلی بات یہ یاد رکھی جائے کہ جتنے افراد گھر میں صاحب نصاب ہوں گے جن کے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط پائی جائیں گی، تو سب کی جو ہے وہ الگ الگ قربانی ہوگی، اور گھر کا سربراہی اگر یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ وہ سب کی الگ الگ قربانی کرے گا تو اب یہ بھی اس کے لیے لازمی امر ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو بتائے، ان سے اجازت لے، یا ان کو بتا دے کہ میں تمہارا واجب ادا کرنے کے لیے حصہ لے رہا ہوں، تاکہ وہ نیت کر لیں۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا جو میں نے آج آپ کے گوش گزار کیا۔ پروردگار کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا پروردگار ہم سب کو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم پر جتنے بھی احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں پروردگار ان کے بنیادی مسائل کو سیکھنے کا ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔